السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سورہ یاسین کی جو فضیلتیں عوام الناس میں مشہور و معروف ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کی حقیقت میں جو چیزیں مشہور و معروف ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کہاں تک ہم کو صحیح نظر آتی ہے۔ ایک حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، کتاب و فضائل قرآن باب ما جاء فی فضل یاسین کے اندر، وہ حدیث مشہور و معروف ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات اتنی مشہور و معروف ہے، اکثر لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ در حقیقت یہ حدیث موضوع ہے، جس کے سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنے السلسلۃ الضعیفہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث بھی مشہور و معروف ہے کہ جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور سورہ دخان پڑھے اسے بھی بخش دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ کو مسند ابو یعلا کے اندر ملے گی، اسی طرح دارمی کے اندر ملے گی، طبرانی اوسط کے اندر ملے گی۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کے سلسلے میں یہ بات بھی بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ اس کی ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں۔ اس کی ایک آیت آیت الکرسی عرش کے نیچے سے لائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جو شخص نیک نیتی سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے سامنے پڑھا کرے جو سکرات کی حالت میں ہو۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث میں نے ابھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، جس کے اندر شیخ شعیب ارناؤت اس کی سند کو ضعیف کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء کرام کا قول ہے کہ جس سخت کام کے وقت سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اللہ اسے آسان کر دیتا ہے۔ مرنے والے کے سامنے جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت و برکت نازل ہوتی ہے اور روح آسانی سے نکلتی ہے۔ 3 باتیں جو مشہور و معروف ہے، بعض علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے، لیکن سخت کام کا آسان ہو جانا، مرنے والے کے سامنے تلاوت ہو تو رحمت و برکت کا نزول ہونا، یا اس کے جسم سے روح کا آسانی سے نکلنا، اس طرح کا کوئی جواز ہم کو واضح طور پر نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کے سلسلے میں یہ بات بھی مشہور و معروف ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تخفیف کر دیتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ بازار میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری چاہت ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو یہ سورت یاد ہو۔ اس کی سند میں یہ آپ کو حدیث ملے گی مسند بازار کے اندر۔ اس کی سند میں ابراہیم بن حکیم راوی ضعیف ہے۔ معزز سامعین، آپ تمام سے گزارش ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت کے سلسلے میں مطالعہ کریں، اور یہ جو سورہ قرآن کے اندر موجود ہے، اس کے سلسلے میں جو باتیں مشہور و معروف ہے، در حقیقت اس کا جواز قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، لہذا موضوع اور ضعیف احادیث کو ترک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورہ یاسین کی تلاوت ان فضائل کی روشنی میں، ان فضائل کو دل و دماغ میں رکھتے ہوئے لوگ کر رہے ہو، اور اکثر کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، لہذا ان چیزوں کو ترک کریں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت ترک نہ کریں، بلکہ جو یہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے ان چیزوں کو سورہ یاسین سے بری کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔